بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے پودے ایسے ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں؟ کون سے پھل ایسے ہیں جن کے اندر ایک بیج ہے اور کون سے پھل ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ بیج ہے؟ کون سے پودے ایسے ہیں جو زمین کے اندر پھلتے پھولتے ہیں اور کون سے پودے ایسے ہیں جن پہ پھول لگتے ہیں اور کون سے پودے ایسے ہیں جن پہ پھول نہیں لگتے؟ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے ہم آج کے اس چیپٹر میں، لیکن اس دعا کے بعد ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مائی لارڈ انکریز می ان نالج. آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 7 پودے، میری دنیا کا کلاس نمبر 2. پھول کے پودے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جڑ، تنا، پتے اور پھول. ہمارے ارد گرد پائے جانے والے مختلف قسم کے درختوں کے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ غذائی اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ پودے ہمارے لیے کون سی گیس پرووائڈ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے؟ اس کے علاوہ ہم آج کے اس چیپٹر میں پڑھیں گے پودے کے حصے. کون سے پودے ایسے ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں؟ کون سے پودے ایسے ہیں جن پہ پھول لگتے ہیں اور کون سے پودے ایسے ہیں جن پہ پھول نہیں لگتے؟ بیجوں کی قسمیں بتائیں گے. پھلوں کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں؟ ایک بیج والا پھل کون سا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کے چیپٹر میں ہم شروع کرتے ہیں. آج کے اہم الفاظ میں شامل ہے غذائی اجزاء، نیوٹرینٹس. وہ مادے جو عناصر جو ایک خاص جاندار کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں ان کو ہم غذائی اجزاء کہتے ہیں. کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کو بڑھنے کے لیے، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے کس کس چیز کی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم نیوٹرینٹ کہتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس جسے انسان اور جانور پھیپھڑوں میں سے سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں یا جو کاربن کو جلا کر پیدا کی جاتی ہے اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. انسانوں اور جانوروں کی طرح پودے بھی جاندار ہیں. پودوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ارد گرد ہر طرف پائے جاتے ہیں. کچھ پودے زمین پر اور کچھ پودے پانی میں اگتے ہیں. آپ نے بہت چھوٹے پودے دیکھے ہوں گے اور کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو بہت بڑے ہیں، جو درختوں کی طرح بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو پودے بہت اہم ہوتے ہیں. پودوں کی بہت سے استعمالات ہیں. پودوں کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں. پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں یہاں اس پیرائے میں بتائی گئی ہے کہ سوال آ جاتا ہے کہ پودوں کے استعمال کون کون سے ہیں، تو اس کا سب سے اہم اور میجر استعمال یہ ہے کہ پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. اس کے علاوہ پودے ہمیں سایہ دیتے ہیں. پودے ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں. پودے ہمیں پھل فراہم کرتے ہیں. پودے ہمیں سبزیاں فراہم کرتے ہیں. یہ سارے اس کے استعمالات میں شامل ہیں. اس پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ پودے جاندار ہوتے ہیں. ان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ پودے زمین کے اوپر اگتے ہیں، کچھ پانی میں اگتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پودے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ پودے بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں غذا بھی فراہم کرتے ہیں، جیسے سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ. یہ جتنے بھی فروٹس، پھل، کیلا ہے، دالیں ہیں، ٹماٹرز ہے، یہ سارے پھل اور فروٹس جو ہیں یہ ہم پودوں سے ہی حاصل کرتے ہیں. پودے ان گیسوں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتے ہیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار زمین کو گرم کر دیتی ہے جس سے آب و ہوائی یا موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. موسمی تبدیلی سے مراد ہماری زمین کا گرم ہونا ہے. اپنی زمین کو بچانے کے لیے ہمیں زیادہ پودوں کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ختم کرتے ہیں جو کہ ہماری زمین کو گرم کرتی ہے، اس لیے زمین کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے. پودے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں. پیج نمبر 46. پودے کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک پودا جب لگایا جاتا ہے تو اس کے یہ کتنے حصوں میں بڑھتا ہے؟ تو عموماً پودے کے مختلف حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ مختلف کام سر انجام دیتا ہے. اس چیپٹر میں اس پیج پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پودے کے کون سے حصے ہیں اور یہ حصے کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں. پودے کا سب سے اہم حصہ اگر ہم باٹم سے شروع کریں، سب سے پہلے جڑیں آتی ہیں. تو جڑیں مٹی زمین میں اگتی ہیں. یہ مٹی میں سے پانی اور معدنیات جذب کرتی ہیں.
اس کے علاوہ اس کے اوپر ہوتا ہے یہ تنا. تنے کے ذریعے جڑوں سے پانی اور معدنیات پتوں تک پہنچتی ہے. تنے کے اوپر پھر آگے پتے نکلتے ہیں. پتے کیا کرتے ہیں؟ پتے پودوں کے لیے خوراک بناتے ہیں. اس کے اوپر پتے جب لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھول اور پھل کا مرحلہ آتا ہے. پھول بنتا ہے تو اس کے اوپر بیج بنتے ہیں یا پھر پھل لگتا ہے. تو اس کا آخری حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پھول. پھول وہ حصہ ہے جو پھل بناتا ہے. تو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں یا پھر پھل بناتا ہے. تو یہ اس کا مختصر سا 4 پارٹس ہیں اور 4 پارٹ کا چھوٹے چھوٹے کلاس کے حساب سے بچوں کو بتا دیا گیا کہ جڑیں کیا کام کرتی ہیں، زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتی ہیں. تنا جو ہوتا ہے وہ پانی اور معدنیات کو پتوں تک پہنچاتا ہے. پتا خوراک بناتا ہے اور آگے خوراک بنا کے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے. مختصراً جائزہ میں یہ سوال ہے کہ جملے مکمل کریں. پتے خوراک بناتے ہیں، تنا پانی اور معدنیات کو پتوں تک پہنچاتا ہے، پھول پھل بناتے ہیں، جڑیں پانی اور معدنیات جذب کرتی ہیں. آگے ہے جی کہ موسمیاتی تبدیلی میں پودوں کی اہمیت کیا ہے. موسمیاتی تبدیلی کو روکنے میں پودے اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہوا کو نقصان دہ گیسوں سے پاک کرتے ہیں. یہ بھی اس کے استعمال میں آتا ہے کہ پودے کے استعمال میں کہ یہ نقصان دہ گیسوں کو ماحول میں سے پاک کر دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد پودوں کی مقدار جتنی کم ہوگی موسمیاتی تبدیلی کا اثر زیادہ ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر پودے زیادہ لگائیں گے تو ماحول ٹھنڈا رہے گا. اگر پودے کم لگائیں گے تو اس سے ہماری زمین گرم ہو جائے گی. جبکہ پودوں کی مقدار زیادہ ہونے سے موسمیاتی تبدیلی خطرات کم ہوں گے. اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. آؤ معلوم کریں. باہر جائیں اور مختلف پتے جمع کریں، ان کے درمیان فرق کا مشاہدہ کریں. جیسے کچھ پتے چپٹے ہوتے ہیں، یہ ساتھ ہی ایک پودا ہے، اس کے پتے اور طرح کے ہیں، یہ پتے کچھ اور طرح کے ہیں. تو کچھ ہر پتے جو ہے نا پودے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. پتے مختلف اجسام اور جسامت کے ہوتے ہیں، شکال کے ہوتے ہیں. کچھ پتے چھوٹے، کچھ لمبے اور کچھ چوڑے ہوتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پودوں کی جڑیں بھی ہم کھاتے ہیں؟ تو کون سے پودے ایسے ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں؟ جیسے کہ یہ شکرکندی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے. اس کے علاوہ بہت سے سیلڈز ایسے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں جیسے گاجریں، شلجم، آلو، چقندر. کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو پودوں کی طرح پودے کی جڑیں ہوتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پودے ایسے ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں، لیکن انسانی زندگی میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اب چلتے ہیں جی پیج نمبر 48 پہ کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے پھول لگتے ہیں جن کے اوپر. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ کچھ پودوں پر پھول لگتے ہیں، جیسے گلاب کا پھول. فرن ایسا پودا ہے جس کے اوپر پھول نہیں لگتے. سوال آ سکتا ہے کہ وہ کون سا پودا ہے جس پہ پھول نہیں لگتے؟ تو جواب ہے اس کا فرن. وہ کون سے پودے ایسے ہیں جن پہ پھول لگتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے گلاب کا پودا. اب آتے ہیں کہ پودے کے اوپر جب پھول لگتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر پھل لگتے ہیں. فروٹ، مختلف قسم کے فروٹ لگتے ہیں یا پھر سبزیاں جیسے ٹماٹر یا بیج بن جاتے ہیں. تو کچھ پودے ایسے ہیں جن کے اوپر جس کے اندر جس طرح یہ دیکھو تربوز ہے، اس کے بہت سے اندر بیج ہیں. سیب کے اندر بہت سے بیج ہیں، انار کے اندر بہت سے بیج ہیں. لیکن کچھ پھل ایسے ہیں جن کے اندر ایک ہی بیج ہوتا ہے، جیسے آم، آڑو، اس کے علاوہ خوبانی، اس کے علاوہ آپ کے پاس آلو بخارا. ان کے اندر سنگل بیج ہوتا ہے. اور کون سے پودے ایسے ہیں جن کے یہ ملٹیپلس ہیں؟ تو سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا پھل ایسا ہے جس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ آم، آڑو، خوبانی. تو یہ ایک بیج والے پودے ہیں. اوپر دی گئی تصاویر کو دیکھیں. ان تمام پھلوں کے اندر بیج ہیں. کیا آپ کچھ ایسے پھلوں کے نام بتا سکتے ہیں جن میں ایک ہی بیج ہو اور کچھ ایسے پھلوں کے نام جن میں ایک سے زیادہ بیج ہو؟ تو ہم بتا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. مختصر جائزہ میں آتا ہے پودے کا کون سا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے؟ تو جڑیں جی زمین کے اندر ہوتی ہیں جو کہ زمین سے پانی اور معدنیات کو جذب کرتی ہیں. کسی پھل کا نام بتائیں جس میں ایک ہی بیج ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بتا دیا آم، آڑو اور خوبانی وغیرہ. پودے ہمارے لیے کیوں اہم ہیں؟ ایک وجہ بیان کی ہے. پودے ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو میں نے بتایا کہ پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، پودے ہمیں سایہ دیتے ہیں، پودے ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، پودے پھل اور فروٹ پیدا کرتے ہیں. اس لیے پودے کے بہت سے استعمال ہیں، لیکن اس میں سے ایک سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن مہیا کرتے ہیں. پودے کیسے اگتے ہیں؟ تمام جانوروں کو بڑھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. پودے اپنا کھانا خود بناتے ہیں.
یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ پودوں کا کھانا کون بناتا ہے؟ تو پودے اپنا کھانا خود بناتے ہیں۔ انہیں اپنی خوراک تیار کرنے اور بھرنے کے لیے زمین، مٹی سے غذائی اجزاء، دھوپ، ہوا، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ پودوں کو بڑھنے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ 1، 2، 3 اور 4 اجزاء ہیں کہ زمین سے غذائی اجزاء لیتے ہیں، دھوپ، ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 4 اجزاء ملتے ہیں تو وہ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر پودے بیجوں سے اگتے ہیں۔ کچھ پودے تنوں جیسے کہ منی پلانٹ اور جڑوں مثلاً پیاز سے بھی اگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ منی پلانٹ ہے، اس کی ٹہنی اگر توڑ کے اگر آپ پانی میں لگا دیں، زمین میں لگا دیں، یہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ یہ تنے والا پودا ہے۔ یہ بھی سوال ہے تنے والا پودا کون سا ہے؟ تو اس کا بتائیں گے ہم منی پلانٹ سے چل پڑتا ہے۔ اگر پیاز کی گٹلی یا آلو کی گٹلی یا ہم لہسن کی گٹلی زمین میں لگا دیں تو وہ خود بخود چل پڑتی ہے، اس کے لیے جڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جڑیں اپنی خود پروڈیوس کر لیتی ہے۔ آگے چل کے یہ مختلف مراحل میں کہ بیج کیسے بوتے ہیں اور یہ کس طرح پروان چڑھ کے ہمیں پھل تک لے جاتا ہے، اس کی یہ سٹیجز ہیں۔ یہ کویسچن بھی امپورٹنٹ ہے کہ بیج مٹی سے غذائی اجزاء جذب کرتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو پانی لگاتے ہیں، پانی اور غذائی اجزاء کی مدد سے بیج میں سے زیر زمین جڑیں اگنے لگتی ہیں۔ پھر جب پودا زمین سے باہر نکل آتا ہے تو اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو پتوں کے نکلنے کی مدد کرتا ہے، اور سب سے آخری کہ جب پودا مکمل طور پر بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر پھول اور پھل نکل آتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ میں نے بتایا کہ 4 حصے ہیں، ہر حصہ اپنا اپنا کام کرتا ہے اور ہمیں پھل اور فروٹ مہیا کرتا ہے، سبزیاں مہیا کرتا ہے۔ سبق پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، بہت سی مختصر اور امپورٹنٹ، کہ پودے ہمیں کیا مہیا کرتے ہیں، پودے کے کیا فائدے ہیں۔ مختلف اس کے سوال ہو سکتے ہیں کہ پودا ہمارے لیے کس طرح مفید ہے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ پودے ہمیں کیا پرووائڈ کرتے ہیں، کیا مہیا کرتے ہیں، تو یہ سارے پودے کے استعمالات بتائیں۔ تو یہ سارے کے سارے، جیسے پودے ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں، کس گیس سے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ سے، ہمیں پھل اور سبزیاں بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی پودے کے حصے کون کون سے اور ان حصوں کے کیا کیا کام ہیں۔ پودے کے 4 حصے ہیں۔ اگر ہم زمین سے شروع کریں، سب سے پہلے جڑیں آتی ہیں، پھر اس کے اوپر تنا آتا ہے، پھر اس کے اوپر پتے آتے ہیں اور آخر میں اس کے اوپر پھول اور پھل لگتے ہیں۔ تنا کیا کرتا ہے؟ جڑوں سے پانی اور معدنیات پتوں تک پہنچاتا ہے۔ جڑیں زمین سے پانی جذب کرتی ہیں اور تنوں کو دیتی ہیں، تنا آگے پتے کو دیتا ہے، پتے خوراک بناتے ہیں، خوراک سے آگے پھول کو دیتے ہیں، پھول آگے پھل بناتا ہے۔ پودوں کی نشو و نما میں کون سے جزو زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ تو پودے کے بیج سے لے کے تنا اور جڑیں بننے تک، پھل تک بننے کے لیے اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پانی، زمین سے پانی اور معدنیات جذب کرتا ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور مٹی اور زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے پودے ایسے ہیں جو کہ پانی میں رکھتے ہیں، تو پانی کے اندر بھی اسی طرح اس کو ہوا، پانی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پہ زمین اور مٹی آتی ہے وہاں پہ وہ خود ہی پانی سے آکسیجن وغیرہ اپنی لے لیتا ہے۔ باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ڈیش زمین میں سے پانی اور معدنیات جذب حاصل کرتا ہے۔ جڑیں زمین سے پانی لیتی ہیں۔ پودوں کے لیے خوراک کون تیار کرتا ہے؟ پتا تیار کرتا ہے، تو ہم پتے کے اوپر ٹک لگا دیں گے، لکھ دیا ہے میں نے۔ اور پودے کی جڑ ہے، کون سا پودے کی جڑ ایسی جو ہم کھاتے ہیں؟ تو پالک زمین کے اوپر ہوتی ہے، گلاب کا پھول زمین کے اوپر ہوتا ہے، سلاد کے پتے زمین کے اوپر لگتے ہیں، تو آخر میں رہ جاتا ہے شلجم مٹی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ پودے کی جڑ کہلاتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ شلجم ایسا ہے جو پودے کی جڑ ہے۔ پودے خالی جگہ سے اگتے ہیں، پودے بیج سے بھی اگتے ہیں، اور اس کے علاوہ پودوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے زمین، مٹی، ہوا، پانی، روشنی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے جی سوال، یک لفظی الفاظ مندرجہ ذیل کا ایک لفظ میں جواب دیں۔ سانس لینے کے لیے پودوں کی فراہم کردہ گیس کون سی ہے؟ ہم کہیں گے جی آکسیجن۔ پودے کا حصہ جو زمین کے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم جڑ کہتے ہیں۔ وہ عمل جس سے زمین گرم ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کویسچن نمبر 3 ہے ذخیرہ الفاظ کا جائزہ۔ پودے کا وہ حصہ جو جڑوں سے پانی اور نمکیات پتوں تک پہنچاتا ہے تو اس کو ہم تنا کہتے ہیں۔ جڑیں زمین سے پانی معدنیات حاصل کرتی ہیں، جڑیں زمین سے جذب کرتی ہیں پانی اور معدنیات، وہ آگے تنے کو دیتی ہیں، تنا پتے کو دیتا ہے اور پتا آگے پھل اور پھول بناتا ہے۔
مندرجہ ذیل میں سے پودے کے حصے تو یہ سب سے پہلے پھول ہیں، اس کے بعد یہ پتے ہیں، اس کے بعد یہ تنا ہے، اور اس کے بعد یہ آخر میں جڑیں ہیں۔ سب سے آخری سوال نمبر 5، بتائیں کہ مندرجہ ذیل جملے غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ تمام پودوں پر پھول ہوتے ہیں، غلط کہہ رہا ہے، تمام پودوں پر پھول نہیں ہوتے، کچھ پہ پھول ہوتے ہیں اور کچھ پہ نہیں ہوتے۔ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، جی خود بناتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تمام پھلوں میں 2 بیج ہوتے ہیں، نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، تمام پھلوں پہ بیج 2 نہیں ہوتے، کسی میں 1 بھی ہوتا ہے، کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہے، پانی اور غذائی اجزاء کی مدد سے بیج میں سے زیر زمین جڑیں پھوٹنے لگتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جب پودا غذائی اجزاء زمین سے لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ پتے لگتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ایکسرسائز اور اس کی ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنی نئی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور پیارا سا کمنٹ دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔